لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد. عزیز دینی بھائیوں، قرآن مقدس میں اللہ نے مختلف اینگل سے انسانوں کو کامیابی کا راستہ بتایا ہے اور ناکامی سے کیسے بچے اس کو بھی بتایا ہے. انہی آیات میں سے ایک آیت ہے سورہ قصص آیت نمبر 50. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں ان کے لیے ہدایت کا ملنا ممکن نہیں ہے. ایسا آدمی ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے روپیہ کہاں ملے گا، عزت اور شہرت کس میں ملے گا، لطف عیش اور آرام کہاں ہوگا. جہاں اس کو یہ چیزیں دکھیں گی اس کو فوراً اختیار کر لے گا چاہے اللہ اس سے منع کر رہا ہو، اور جہاں یہ چیزیں نہیں دکھیں گی اس کو وہ نہیں اپنائے گا چاہے اللہ اس کے اپنانے کا حکم دے رہا ہو. تو ایسے آدمی کو ہدایت ملنا ممکن نہیں ہے. اسی بات کو اللہ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ اور واضح طور پر بیان فرمایا. یہ سورہ فرقان آیت نمبر 43 اور 44 ہے. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. الہ ہوا قرآن نے کہا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا. الہ مانے معبود. کیا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یعنی اس کی اصلاح کا کوئی ذمہ لے سکتا ہے؟ آگے فرمایا ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے جو قرآن یہاں کہہ رہا ہے. ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون. کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ آگے قرآن بڑی عجیب بات کہتا ہے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ بھٹکے ہوئے. میں اسی کی وضاحت کروں گا. جو آدمی اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، اللہ کے احکام پر اپنی خواہش کو ترجیح دے رہا ہے، اللہ اسے ایمان والا نہیں، مسلمان کی بات نہیں، انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے اشکالات اڑ جائیں گے اس آیت میں. اللہ ایسے آدمی کو انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آواز دیا انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ راہ بھٹکے ہوئے.
اچھا یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، مبالغے کو ہندی میں اتشیوکتی کہتے ہیں، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ سچائی ہے کہ جانوروں سے زیادہ بھٹکا ہوا انسان کیوں ہے؟ اس کو ذرا عملی ثبوت لے لیجیے پھر آگے بڑھوں گا۔ یہ ایسے نہیں کہ اسے کہہ دیا، نہیں، یہ سچائی ہے کہ جو اپنے رب کی فرما برداری چھوڑ کر اپنے نفس کی فرما برداری میں لگ گیا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس کی عملی دلیل کیا ہے وہ لے لیجیے آپ۔ جس جانور کو اللہ نے جو چیز کھانے کا حکم دیا ہے، اب میں حکم کی تفصیل نہیں کروں گا کیونکہ سارا وقت اس میں لگ جائے گا، نہ سمجھ پانا تو بعد میں بیٹھنا ہم بتا دیں گے۔ تو جس جانور کو اللہ نے گھاس کھانے کا حکم دیا ہے وہ جانور مر جائے گا لیکن گوشت نہیں کھائے گا۔ مثلا بکری کو اللہ نے گھاس کھانے کی اجازت دی ہے تو بکری چاہے مر جائے بھوک سے لیکن اس کے سامنے گوشت رکھ دیجیے، گوشت نہیں کھائے گی۔ اس کے بالمقابل شیر کو اللہ نے گوشت کھانے کو حکم دیا، شیر بھوکا مر جائے کتنا بڑھیا شیر لے جا کے رکھ دو، سونگے گا بھی نہیں، کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، شیر اسے سونگے گا بھی نہیں، اس پھل کو سونگنے کا بھی نہیں، کھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہاں تک کہ شیر بھوکے تڑپ تڑپ کے جان دے دے گا لیکن وہ پھل نہیں کھائے گا۔ تو بات کلیئر ہو گئی، ایک دم واضح ہو گئی کہ جو اپنی خواہش کو اپنا الہ بناتا ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جمی مالک کائنات نے کہا انہم اللہ کلنا، یعنی یہ انسانیت سے خارج ہو گئے، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ راہ بھٹکے ہوئے۔ کتنی صاف اور واضح بات کہی۔ ذرا پیغمبر کے ایک فرمان بھی پیش کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے نیچے اللہ کے سوا جتنے معبودوں کی پوجا کی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ سنگین اللہ کے نزدیک وہی سے جس کی پرستش کی جائے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ جن لوگوں نے اپنی عقل کو معطل کر کے، بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، جن لوگوں نے اپنی عقل کو معطل کر کے اپنی باغدور اپنے خواہشات کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے پیغمبر بتا دیا ہے، پیغمبر کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس کی ہدایت اور اصلاح کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ یعنی اس کا اللہ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی اصلاح اور ہدایت ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت اور اصلاح کے لیے انسان کے دل کے اندر جو رہنما ہے وہ انسان کی عقل ہے، انسان کے اندر جو ہدایت کا چراغ ہے وہ عقل ہے، نہ کہ نفس کی خواہشیں۔ جو آدمی عقل کے چراغ کو کھول کر کے خواہشات کا پرستار بن جائے، کون ہے جو اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ خواہشات پر چلنے والا، خواہشات کا غلام، خواہشات کا اسیر، خواہشات کو معبود بنانے والا اللہ آواز دے رہا ہے کہ اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اور اگر اس جملے پر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں یا موجودہ جن جگہوں پر ہم رہتے ہیں وہاں پر نظر ڈالیں، کسی بھی کاسٹ کا کوئی بھی ہو، آپ نظر دوڑا کے دیکھیے تو پوری دنیا میں انسانوں کی جو بھیڑ ہے اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہی اس کی خواہش پرستی ہے۔ اس خواہش پرستی سے صرف وہ لوگ بچے ہوئے ہیں اور بچے رہیں گے قیامت تک، اس میں کوئی استثناء نہیں، صرف وہ لوگ بچے ہیں اور قیامت تک بچے رہیں گے جن کی نظر میں ہر وقت آخرت کا احساس غالب ہو۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا،
میں آپ کو ایک پریکٹیکل اپنا واقعہ بتا دوں آخرت کے احساس سے متعلق، اپنا ذاتی واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ جب میرے اندر کبھی کچھ سستی یا کاہلی آخرت کے غلبے کے اعتبار سے محسوس ہوتی ہے تو ہم نے 4 کتابیں سلیکٹ کیا ہے اور یہی اپنے تمام لوگوں کو بھی دیتا ہوں۔ تو میں اس کتاب کو اٹھا کے پڑھنے لگتا ہوں اور وہ پوری کتاب پتلی پتلی ہے، مطلب بعض کتابیں ایسی ہیں کہ میں ایک گھنٹے پورا پڑھ ڈالتا ہوں۔ جب میں اس کو پڑھ لیتا ہوں تو پھر سے آخرت کی فکر سوار ہو جاتی ہے، پھر بڑا ہلکا محسوس ہوتا ہے، تازگی محسوس ہوتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی جتنی چیزیں اپنی طرف کھینچنے والی ہیں ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ یہ میں اپنا پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں۔ ان 4 میں ایک کتاب تو ایسی ہے جس کو کئی مرتبہ سال میں پڑھتا ہوں۔ میں بڑا تعجب کرتا ہوں ان لوگوں پر جو مجھ سے یہ بہت فرینکلی کہہ دیتے ہیں کہ میرا کتاب پڑھنے کا مزاج نہیں ہے۔ میں تو کتاب پڑھتے ہی نہیں، سوشل میڈیا کافی ہے۔ جس مسجد میں میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اس کا نام ہے خورشید جہاں مسجد، وہاں ایک صاحب کو میں نے دیکھا، یہ پریکٹیکل چیزیں بتانا ضرور سے لا رہا ہوں ورنہ اسے میں لاتا بھی نہیں۔ ایک صاحب جو بہت تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جب دیکھو تو تصویر لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی دینداری اور بزرگی دیکھ کر کے میں بہت متاثر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس میں اور اضافہ ہو جائے، اس کے لیے میں بہت امپورٹنٹ کچھ کتاب آپ کو دینا چاہتا ہوں گفٹ میں۔ کہنے لگے اس کی کیا ضرورت ہے، کتاب ادار کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سوشل میڈیا پر کسی شخصیت کا نام لیا آتا رہتا ہے۔ تو میں نے ان کو ایک مضمون دیا، یعنی الزامی جواب۔ میں نے کہا ان کی ساری تقریر اور سوشل میڈیا پر جتنی تقریر ہے سب اٹھا کے دیکھ لو، جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہیں نہیں ملے گا۔ خاموش ہو گئے ہو، جواب کچھ نہیں تھا۔ یہی ہر نبی کے ساتھ ہوا، ہر مسلم کے ساتھ ہوا، جواب نہیں ہوتا لیکن مانے گے نہیں۔ جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا، ہے بھی نہیں، قیامت تک نہیں ملے۔ میرا بیچ میں تقریر روک کر یہ بات لانا اس لیے ضروری تھا کہ انسان کو نفس کی خواہشات سے، اس کے اسیر ہونے سے بچانے والی چیز آخرت کی فکر ہے۔ اگر یہ نہیں ہے یا اس میں کچھ کمی آئی تو پھر نفس کی شرارتوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے جو میں نے پوری زندگی محنت کر کے جو تجربات کے ذریعے جو سیکھا ہے وہ 2 چیزیں۔ ایک تو اس طرح کی کتاب، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 4 کتابیں میں نے سلیکٹ کی، اس کو پڑھتا ہوں، اس میں سب آخرت سے متعلق کی ایک پیج پر 10 12 لائن کی چیزیں، ایسا نہیں کہ بہت لمبا جوڑا پکڑنا۔ اور دوسرے اللہ کی کتاب، قرآن کے اندر یہ معجزاتی صفت ہے، میریکل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ہندی میں چمتکار۔ یہ قرآن کا میریکل قیامت تک کے لیے ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو، اور میں کہتا ہوں اگر پوری کتاب نہ پڑھ سکو 30 بارہ باری پڑھ لو، شاید کوئی پیج بچا ہو جو آخرت پر بحث میں کرتا ہو۔ قرآن کا جو فوکس ہے وہ آخرت ہے۔ آپ پورا قرآن ذرا اس زاویے سے پڑھ ڈالیے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے آخرت 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 آخرت۔ تو جو قرآن کو پہلے پیج سے آخری پیج تک سمجھ لے گا اس کی سوچ آخرت رخی، انگریزی میں کہیں گے آخرت اورینٹڈ لائف، اس پر ہر وقت آخرت سوار ہو رہتی ہے۔ پھر دنیا کی بڑی سے بڑی چیز جس پر آخرت سوار ہو جائے اس کو ساری دنیا کی دولت اور ساری دنیا کی طاقت اور ساری دنیا کے اعجازات مل کر اپنی طرف کھینچ نہیں سکتے۔ اس کے پریکٹیکل موجودہ دور کے بھی ثبوت موجود ہیں، لیکن میں پہلے رسول عربی کے دور سے چلوں گا۔ رسول کا تو اس لیے نہیں لاؤں گا کہ لوگوں کو یہ بہانہ مل جائے گا وہ تو امام الانبیاء تھے، حالانکہ اس میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہے اس کی، لیکن تشریح کرنے میں بہت ٹائم لگے اس لیے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ صحابہ تو رسول نہیں تھے، ان کی نقل تو کر سکتے ہو، حالانکہ اللہ نے پیغمبر کی نقل کرنے کو حکم دیا، قرآن میں واضح حکم موجود ہے، لیکن چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے بہانہ مان لیتے ہیں۔ صحابہ تو رسول نہیں تھے، وہ تو ہماری آپ کی طرح کے انسان تھے، لیکن مقام ان کا ہم سے آپ سے بہت اونچا تھا۔ نہیں تو بعد میں الزام لگا دو، پیاز کو پیاز کہنا شروع کر دو، اس سے بہت ڈرتا ہوں۔
کہ بیان کو کہیں سے کاٹ کر کہیں فٹ کر دیا، انہوں نے ایسا کہہ دیا ہے. بھائی ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. صحابہ جیسا تقویٰ قیامت تک کسی کا نہیں ہو سکتا. اور اگر میں تقریری انداز میں کہوں تو وہ پیکرے خاکی تھے مگر پرواز اخلاقی رکھتے تھے. وہ گفتار اور کردار میں اللہ کی برہان تھے. وہ کاری نظر آتے تھے مگر حقیقت میں قرآن تھے. وہ ہلکے یاروں میں ریشم کی طرح نرم، رب حق و باطل میں مچلتا ہوا طوفان تھے. وہ بے زر تھے مگر بالغ نظر تھے. وہ کالے آسیاں بندی سے دور مگر احساس وقوع وقت مقمور. وہ موت سے نہیں، توجہ، وہ موت سے نہیں، موت ان سے ڈرتی رہی، زمانہ ان کو نہیں، وہ زمانے کو مستقل کرتے رہے. وہ قادر کے بندے تھے مگر تقدیر کے نمائندہ تھے. علم ان کا زیور تھا، دادو بھائی نہیں، علم ان کا زیور تھا، علم ان کی چادر تھی، وفا ان کی ادا تھی، رضا ان کی جزا تھی، صداقت ان کا محل تھا، شہادت ان کی منزل تھی، دانش ان کی بستی تھی. باہور جیسے کہ سمتوں کمر کو لپٹے، سکندری ان کے ٹھوکر میں، کلندری ان کی جوہر میں. ہے کوئی جو میرے صحابہ کو مقابلہ کر سکے؟ ہے کوئی؟ قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی تعریف میں قرآن بھرا پڑا ہے. تو ان صحابہ کو آپ کیا لاؤں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو دیر سے نکل کے ترجمہ کر دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے تم ایسے ہی ایمان لاؤ جیسا ایمان میرے صحابہ لائے، میرے رسول کے صحابہ لائے. یہ قرآن میں لکھا ہے. ایمان وہ معتبر ہے، کہانی کے سوال نہیں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان وہ معتبر ہے جو صحابہ جیسا ایمان. پریکٹیکل لائف صحابہ کے ایمان کی جو گواہی دے رہی ہے، اگر وہ پریکٹیکل لائف ہماری نہیں ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بہت ڈر لگ رہا ہے. کہتے ہیں سورہ توبہ میں کہا وہ تو ایمان والا نہیں، منافق ہے. بہت سخت بات ہے. اور کہو گے تو کسی جمعے کو میں شاید کرواؤں گا اور کسی پوری تفصیل بیان کر سکتا ہوں. ایمان کون سا مقبول ہے اللہ کے یہاں؟ کون سا ایمان ہے جس پر دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے؟ یہ وہ ایمان ہے جو صحابہ کا ایمان ہے. آئیے ذرا میں ایک حیرت انگیز، ایمان افروز، سبق آموز، دلدوز واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک صحابی ہے جن کا نام، یہاں بیٹھیے کرکا صاحب، یہاں تشریف رکھیے، جگہ آپ کے لیے خالی ہے. آپ بیٹھیے، آپ بیٹھیے، کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ. ان کے اندر بہت بڑی خوبی ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. وہ خوبی کوئی پوچھے گا تو میں بعد میں بتا دوں گا. بہت خوبیوں کے مالک ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک صحابی رسول تھے سیدنا سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روم کے رہنے والے تھے. روم کو پریزنٹ ٹائم میں شاید اٹلی کہتے ہیں. بہت زیادہ کنفرم تو نہیں ہوں، کیوں انسپکٹر صاحب؟ اٹلی کہتے شاید روم کو. جی اچھا اچھا اچھا. تو بہرحال وہ سہیل جو تھے وہ روم کے رہنے والے تھے. مکے میں آئے، وہ بزنس مین تھے. اللہ نے ان کی بزنس میں اتنی برکت دی کہ وہاں کے سب سے بڑے مالداروں میں شمار ہونے لگے، بہت پیسہ کمایا. اب جب ایمان قبول کر لیا تو مشرکین مکہ کے مظالم سے بچنے کے لیے سہیل نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے مکہ اور مکے کی جمی جمائی تجارت اور سارے فائدے اب چھوڑ رہے ہیں. یہ کیوں چھوڑ رہے تھے بھائی؟ تاکہ میرا ایمان بچ جائے، تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اب چھوڑ کر جب جانے لگے، مشرکین کو پتہ چل گیا، انہوں نے پیچھا کیا. چند لوگ پہنچ گئے، ٹولی پوری تھی کئی لوگوں کی. تو سیدنا سہیل نے کہا کہ اگر تم مجھ سے جنگ کرو گے، تجھے معلوم ہے کہ مجھ سے بڑا تیر انداز مکے میں کوئی نہیں، اور میں تب تک تمہارا مقابلہ کروں گا جب تک سارے تیر ختم نہیں ہو جائیں گے. اور جب میرے ترکش سے تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار نکالوں گا، اس سے تمہارا مقابلہ کروں گا. اس سے اچھا ہے کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو، مجھے جانے دو. میں اس کے بدلے میں تجھے جتنا میرا کمائی ہے، سارا دولت ہے، خزانہ ہے، مال ہے، وہ سب میں تجھے دے دیتا ہوں. اور میری 2 باندیاں ہیں،
وہ بھی تجھے دے دیتا ہوں. بولے تجھے منظور ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا سودا ہے. صہیب نے اپنا سارا مال مکے میں جہاں چھپا کر کے رکھا تھا، بینک تو تھا نہیں اس زمانے میں، وہ گاڑا جاتا تھا، دینار اور درہم ہوتے تھے. وہ جو اس زمانے میں کتنا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک اندازہ کروڑوں روپے کے دولت تھی. وہ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ میں نے گاڑ رکھا ہے، وہاں سے نکال لو، اور میری 2 باندیاں بھی فلاں جگہ ہیں، ان کو بھی لے لینا. یہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دے کر کے ان مشرکین سے اپنی جان چھڑائی اور سیدھا مدینہ منورہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. تو ان کی تعریف میں، ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے قرآن نازل کر دیا تھا ان کی اس عمل کی تعریف میں. ایک وہ لوگ تھے جن کے عمل کی تعریف میں قرآن نازل ہو رہا تھا، ایک ہم ہیں کہ قرآن پر عمل نہیں کر پاتے. کسی کے شاعر نے کہا ایک وہ لوگ تھے، ہائے کیا لوگ تھے، زندگی وقف کی بندگی کے لیے. ایک ہم ہیں، ہائے کیا لوگ ہیں، بندگی وقف ہے زندگی کے لیے. اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے آخرت کو گہرائی کے ساتھ علم کی روشنی میں اس کو سمجھا نہیں ہے. جس دن آخرت کو آدمی علم کی روشنی میں، عقل کی سطح پر واضح طور پر سمجھ لے گا، خدا کی قسم یہ پوری دنیا اور پوری دنیا کی دولت اس کو کچھ بھی نہیں نظر آئے گی، کچھ بھی نہیں. وہ ہنسے گا کہ کیا ہے بھائی، یہاں تو رہنے نہیں، ابھی مر گیا سب ختم، اس پر گال ٹپکانا، اس کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنا، یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے. کوئی عقل مند ایسا نہیں کرے گا. میں پریزنٹ ٹائم کا ایک واقعہ بتا دوں، اچھا اس کے بعد بتاؤں گا تو سمجھ میں آئے گا، اگر میں پہلے بتا دیتا کوئی سمجھتا نہیں. اس لیے لاسٹ میں اللہ نے ذہن میں ڈالا، اور ماشاءاللہ وقت بھی تھوڑا سا ہے، میں اسی پورا کر دے رہا ہوں. ایک صاحب تھے دیوبند کے رہنے والے، ان کا نام تھا مولانا شمس نوید عثمانی. مطلب یہ پرانے زمانے کی بات نہیں، ابھی ان کے ساتھ میں رہنے والے، ان کی خدمت کرنے والے سب موجود ہیں اسی زمین پر. اور چند سال ہوا ابھی ان کو دنیا سے گئے ہوئے، اور ان کی بیوی تو شاید ابھی 1-2 سال ہوا گئے ہوئے، ابھی تک تھی وہ. ان کو ہم لوگ آپا جی کہتے تھے. لمبی کہانی ہے، بہت وقت لگے گا، میں ایک جملے میں کہنے جا رہا ہوں. پوری زندگی رامپور میں کچا 2 کچے کمرے تھے، مٹی کے بنے ہوئے، کرائے کے، اسی میں رہتے تھے. جب انتقال کا وقت تھوڑا سا رہ گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں دیوبند میں جو ان کی پراپرٹی ہے اس کا بٹوارا ہونے جا رہا ہے. تو اس زمانے میں بٹوارے جو زمین ملی وہ 60-70 لاکھ کی تھی، یعنی آج تو کئی کروڑ کی ہے. اب ابھی وہاں بیٹھے ہی تھے، بٹوارا ہو ہی گیا تھا کہ دیکھا ایک لڑکا جو ان کا بھتیجا لگتا تھا وہ کسی سے لڑ رہا تھا. ان کو بلایا، کہا ادھر آؤ. آیا ہو، کہنے لگی یہ جو میری ساری پراپرٹی جو میرے حصے میں آئی ہے، اگر میں یہ سب تمہیں دے دوں تم لڑائی نہیں کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، لے جاؤ تمہارا. یہ آج کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات نہیں ہے. بیوی بھی ان کی بڑی اللہ والی تھی، لیکن ایک جملہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ بھئی آپ سے تو کوئی معاملہ نہیں تھا، آپ نے کیوں دے دیا؟ تو بیوی کو تو جواب نہیں، شاید میں نے کسی جملے کو اس کو بیان نہیں کیا تھا، کیا مجھے یاد نہیں آ رہا. تو بیوی نے ایک جملہ کہا کہ آپ سے کوئی معاملہ نہیں تھا، آپ نے کیوں دے دیا ان کو؟ کوئی جواب نہیں دیا. 3 بجے رات کو ان کا اٹھنے کا معمول تھا، اللہ سے باتیں کرتے تھے. اٹھا کے ایک پرچہ جس میں بہت سارے اشعار تھے، اور بہت قابل آدمی تھے. ان کی بات چیزوں کو جب بعد میں ریسرچ کیا گیا تو معلوم ہوا وہ تو بہت بڑے علمی آدمی تھے. ان کی تفصیلات تو کئی گھنٹہ چاہیے، وہ اتنے حیرت انگیز آدمی تھے. میں اس میں بیچ میں ایک واقعہ بتا دوں. جیسے اگر ان کے گھر میں پھل آیا تو وہ جو صبح آتی تھی کوڑا لے جانے والی، اس کے لیے پھل بچا کے رکھتے تھے. لیکن ان کے یہاں مہمان بہت آتے تھے، اگر پھل نہیں بچا تو چھلکا کوڑے دان میں نہیں ڈالتے تھے، وہاں سے خود لے جا کر 1 کلومیٹر دوری پر ڈال کے آتے تھے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا وہ کوڑا اٹھانے والی آئے گی، پھل کا چھلکا دیکھے گی، اس کو تکلیف ہوگی کہ اگر میں مالدار ہوتی تو میں بھی کھاتی. اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو اذیت نہ پہنچے، اس لیے میں 1 کلومیٹر دور چھلکا پھینک جاتا ہوں، اور جب اس کے حصے کا رکھتا ہوں تب اس کو اذیت پہنچنے کا سوال نہیں، تب چھلکا کوڑے دان میں ڈالتا ہوں. وہ اتنے سینسیٹیو تھے.
جب آخرت کا غلبہ انسان پر سوار ہوتا ہے تو پورے والی کا بھی احترام کرتا ہے. جب آخرت ذہن سے نکل جاتی ہے تو اپنے مقابل جو بھی نیک سے نیک آدمی ہو ہم اس کی بھی ٹانگ کھینچنے میں دریغ نہیں کرتے. تو میں یہاں سے بیان چھوڑا تھا کہ بیوی نے جب یہ کہا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. 3 بجے رات کو اٹھے تو ایک لمبا پرچہ لکھا تھا کیونکہ وہ بہت بڑے وہ شاعر بھی تھے. میں نے کوئی شاعری کیا نہیں کبھی انہوں نے زندگی میں. ان پر دقت ہی تھا جیسے کوئی غیر مسلم روڈ پہ مل جائے اس کو پکڑ کے گلے سے لپٹا لیتے تھے. اور وہیں اس کو کیونکہ سنسکرت کا بھی وہ تھا, کئی زبانوں کے ماہر تھے, عربی تو کی تھی, انگلش بھی تھی, تو اس کو وہیں گلے لگا دیتے تھے اور روکتے رہتے تھے اور بتاتے تھے دیکھو نماز جو ہے یہ سنسکرت کا الفاظ ہے, نماز تمہاری کتابوں میں ہے. وہ اس لوگ پڑھ پڑھ کے اس کو سناتے تھے. کبھی اگر موقع ہوگا میں کسی جملے کو نماز کے بارے میں جو حکم موجود ہے ان کی کتابوں میں وہ ہم آپ کو بتائیں گے. وہ سارے شلوک مجھے یاد ہیں اور بتاتے تھے اور روتے جاتے تھے. مطلب وہ اگر 20 منٹ تقریر کریں گے تو روتے گئے تھے, آنسو ان کے تھمتے نہیں تھے. تو شاعر تو تھے, شاعری کیا نہیں انہوں نے. تو وہ بہت سارے اشعار لکھ کر ایک پرچے میں دیا اپنی بیوی کو صبح 3 بجے رات کو. تو بیوی نے وہ پڑھا تو کہا مجھے سکون مل گیا ہے. وہ کیا لکھا تھا وہ تو مجھے یاد نہیں ہے. اس کا نچوڑ یہ تھا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ منزل تو میری آخرت ہے. مطلب یہ تھا جب یہاں رہنے نہیں ہے تو کیا افسوس کر رہی ہو؟ ارے دیکھ لیا جھگڑا ختم ہو گیا. جھگڑا بچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اس کو اللہ نے سورہ حجرات میں تفصیل کے ساتھ رکھا ہے. سورہ حجرات کا مطالعہ کرنا چاہیے. آپسی گھریلو زندگی کے تمام اصول اور ضوابط اللہ نے اس میں پیش کیا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ جب آخرت ذہن پر غالب ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہاں رہنے نہیں, اصل زندگی آخرت کی ہے, تو پھر گناہوں سے بچنا, نفس پرستی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. کسی شاعر نے کہا, ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں وقت پورا ہو گیا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے. کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اللہ ہمیں آخرت کی سوچ کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.